تو لوگ ہمیں کھینچ کے بٹھا دیں گے یا باتیں بنائیں گے، تو یہاں ایسے موقع پہ تو پڑھنا مناسب نہیں لگتا، لیکن اگر کسی کو چانس ملے تو وہ پڑھ لیا کرے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں بھائی، اجازت سے سوال کریں، ایک بار میں ایک سوال کریں، اور آگے آ جائیں لوگ، تھوڑا سا مل کے بیٹھو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں جی بتاؤ۔ کیا پورا قرآن کی پریزنٹیشن بڑا اچھا سوال ہے بھائی، علمی سوال ہے ان کا کہ کیا پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا؟ بھائی پورا قرآن ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ صرف 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخر کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ نے گفٹ کے طور پہ دی، تو وہ ڈائریکٹ دی، اس میں جبرائیل بیچ میں نہیں تھے۔ معراج کی رات میں جو اللہ کو نے تحفے دیے اپنے نبی کو، ان میں 5 نمازیں اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور یہ اگر آپ یاد کر لیں اور رات میں پڑھ کے سو جائیں نا، تو نبی کی کھلی حدیث ہے اس میں کہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں آمن رسول سے آخری تک۔ ہاں ان کا بڑا اچھا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن لوگ وہاں، وہ قیامت کے دن لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن لوگوں کے زبانوں پہ تالے پڑ جائیں گے، وہ بول ہی نہیں سکیں گے۔ بھائی جھوٹی قسمیں کھا کے جب اللہ بولنے کا شروع کرے گا نا، جیسے آپ نے سنسد میں دیکھا ہوگا، پھر ان کی زبانوں پہ تالے لگا دے گا، وہ بیچ میں اللہ کو نہیں ٹوک سکتے، پہلے تو ان کی سن لے گا، پھر ان پہ حجت قائم کرے گا۔ اسی میں آگے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17، یہ 18 نہ 13 اور 14، اس میں یہ کہے گا اللہ رب العزت کہ تمہارے گلے میں تمہارے اعمال نامے ہیں، انہیں نکالو اور خود پڑھ لو۔ مطلب اللہ کہے گا میری ضرورت ہی نہیں تمہیں، اپنا آپ فیصلے کر لو اپنے، اور وہاں ہم خود فیصلے کریں گے اپنے کہ ہم جنتی ہیں دوزخی ہیں۔ ہمارے اعمال نامے یہ جو بیٹھے نا کندھے پہ لکھ کے ہماری چپ کی، اب تو بہت آسان ہو گیا سمجھ میں، اتنی سی چپ آتی ہے، اس میں پورا ڈاٹا 10 100 سال تک کا ڈاٹا آ جاتا ہے۔ وہ جو آپ کیا کیا چیزیں ہیں، ڈسک آتی ہے کوئی بہت بڑی ڈسک، اس میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے ڈاٹے ہیں لوگوں کے، ہارڈ ڈسک چلاتی ہے ہارڈ ڈسک، تو پھر اتنا آسان ہو گیا اب تو، اتنی سی چپیں پڑی ہوں گی، آپ دیکھو نا سینکڑوں گانے آپ چپ میں بھر لیتے ہو اور اسے موبائل میں اتنی سی چپ کو لگا لو، تو اب تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا سمجھنا۔ ہمارے اعمال نامے یہاں ہیں تو وہاں ہماری زبانوں پہ تالے ہوں گے، ہم یہ پڑھیں گے او یہ کر رکھا، بس چل بھائی خود ہی دوزخ کی طرف چل دیں گے۔ ہاں سوال ہو رہے ہیں کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا، اسے جہنم کیا کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، اسے جہنم کی آگ کیسے نقصان پہنچائے گی؟ بھائی شیطان کو آگ سے نہیں پیدا کیا، جنات کو، اور سورہ کہف 50 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، تو جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اب وہاں جو آگ ہوگی نا سزا دینے والی، وہ کس طرح کی انہیں باڈی دی جائے گی، اور کس طرح، وہاں تو ہماری باڈی بھی بدل دی جائے گی، اب جنتیوں کو یہ باڈی تھوڑی رہے گی وہاں تو، اب یہ قبر میں ہم پہنچتے ہی کیڑے مکوڑے 5-6 دن بعد نمٹانا شروع کرتے ہیں، اور 8-10 دن میں بالکل نمٹ جاتی ہے باڈی، تو وہاں کس طرح کی باڈی ہوگی، کس طرح سے ہماری روحوں کو مطلب عذاب دیے جائیں گے، کس طرح انہیں بجایا جائے گا، تو وہاں پتہ لگے گا۔ تو انہیں جنوں کو بھی کس طرح کی باڈی دے کے، یہاں تو ان کا کوئی فزیکل وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں آگ سے بنایا، ویسے تو دکھتے نہیں ہمیں کہا مٹی سے بنایا، ہمارے اندر مٹی دکھ رہی ہے آپ کو؟ کہیں بھی نہیں دکھتی، باڈی ہماری یہ ہے، کہا یہ کا مٹی سے بنایا۔ ان کا سوال یہ ہے جمعے کے دن عورتیں ظہر کی نماز پڑھیں یا جمعے کی نیت کریں؟ بھائی ابھی حدیث آئی، اس میں اللہ نے کہا کہ 4 لوگوں سے جمعہ اللہ نے ہٹا لیا، اس میں عورت بھی ہے، تو عورتوں کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جمعے کی نہیں، بلکہ جمعے کو عید کی طرح اہتمام کریں، اچھے کپڑے پہنیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، نماز ظہر ہی پڑھیں، جمعے کی نماز ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ 4 ظہر کے 4 فرض ہیں، جمعہ نہیں پڑھنا انہیں، جمعہ خطبے کے ساتھ ہے اور عورتوں پہ واجب نہیں ہے، 4 ظہر عورتوں۔ ہاں جی ان کا سوال یہ ہے مرنے کے بعد ہم کیا اپنے پارٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اسلام کی روح سے؟
بالکل کر سکتے ہیں. جب آپ لے سکتے ہیں دوسروں سے اپنے پارٹ تو آپ کر بھی سکتے ہیں, لیکن بے ضرورت نہیں. اسے آپ نے تجارت نہیں بنانا کہ آپ اپنا خون بیچ رہے ہیں, یا آپ خون بھی تو پارٹ ہے, خون دینے کو تو کوئی نہیں کہتا. جب آپ دوسرے کی آنکھ لے سکتے ہو, جب آپ دوسرے کا جگر لے سکتے ہو, جب آپ دوسرے کا دل لگوا سکتے ہو, تو پھر آپ کو دینے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اب تو کچھ علماء رہ گئے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. زیادہ تر علماء اس حق میں ہیں کہ پارٹ کا ڈونیشن, اور جو ہمارے باڈی پارٹ ہوتے ہیں ان کو ڈونیٹ آپ کر سکتے ہو. میرے نزدیک بھی بالکل جائز ہے, ورنہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا دنیا میں. کوئی آپ کو پارٹ نہیں دے گا. اگر آپ نے اس طرح کے فتوے, اس طرح کی باتیں اڑا دی تو وہ آپ کو کوئی پارٹ نہیں دے گا. لیکن سیل نہیں, بیچنا نہیں ہے, یہ اللہ کی چیزیں ہیں, اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے کوئی رہے. تو پھر تو ویسے تو بنا ہے بیچ نہیں سکتے آپ. یہ تو مجھے پتہ نہیں, مگر مطلب اخلاقی طور پہ بیچنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی چیزیں ہیں. ہاں جی, مستورات کی جماعتیں ہاں. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے مستورات کی جماعتیں جاتی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے مستورات کی جماعتیں نہیں جاتی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تو 2-4 عورتوں کو ساتھ اس لیے لے جاتے تھے, کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ ہوتی تھی, اور کچھ نرس ٹائپ عورتیں تھیں جو مرم پٹی کرتی تھی صحابہ کرام کی, یا کوئی اور ان کی مطلب مدد کے لیے عورتیں جاتی تھیں. لیکن اس طرح عورتوں کی جماعتیں جانا اور دوسروں کے گھروں میں ٹھہرنا, نامحرموں سے خلط ملت ہونا, میرے نزدیک تو بالکل کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے بالکل یہ بات. ہاں جی, اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے حاملہ عورت کو کسی وقت باہر نکلنا چاہیے گھر سے؟ بھائی کسی بھی ٹائم نکل سکتی ہے. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے ٹائم منع کیا کہ عورتیں اور بچے مغرب کے ٹائم نہ نکلیں, کیونکہ وہ جنوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے, اس لیے احتیاط کرنی ہے. باقی تو کوئی ٹائم منع نہیں کیا. اپنے شرم میں کوئی نہ نکلے باہر, یا سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں, بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو, تو وہ اپنی احتیاط ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی اس طرح کی احتیاط نہیں ہے. ان کا سوال یہ روڈ پہ جنگل وغیرہ آتا ہے, اس سے بچنا چاہتی ہے. کوئی نہیں اسلام میں 5 وقت کی نمازن ہو اور اللہ اور رسول پہ یقین رکھتی ہو, کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتی کوئی بھی چیز. دیکھو آج میں آپ کو بات بتا دوں, اشرف المخلوقات ہے انسان, سب سے اشرف بنایا اللہ نے. جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں, جانور بھی اس سے ڈرتے ہیں, لیکن اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہو. لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر تمہیں ہر چیز سے ڈر لگے گا. اس طرح کی باتیں اڑیں گی کہ جنگل میں کوئی جن پیچھے لگ جائے گا, ہوا لگ جائے گی, خوشبو ہو جائے گی, سب بیکار کی باتیں. کچھ نہیں اسلام میں اس طرح کی باتیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اپنی ساتھ لے جاتے تھے, جنگلوں کا ہی سفر تھا سارا. کبھی نبی نے تو یہ بات نہیں فرمائی نوکری کے ٹائم میں نکلیے, رات کے ٹائم میں نکلیے. ایک احتیاط بتائی کہ اس ٹائم گھروں سے نہ نکلو. ان کا سوال یہ جاگرن کرتے ہیں کاوڑ وغیرہ میں مومڈن لوگوں کو جانا چاہیے؟ نہیں, اگر وہاں شرکیہ کوئی کام ہو رہا ہے بالکل نہیں جانا چاہیے. آپ کے ایمان میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ ایسی جگہ کھڑے بھی نہ ہوں جہاں, دیکھو آج طاغوت کا ذکر آیا ہے. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ رسول کے خلاف ہو. تو اگر وہاں کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں گرمی میں لوگ جا رہے ہیں, چاہے وہ اپنے عبادت کے لیے جا رہے ہیں, آپ بالکل ان کے لیے سبیل لگا لو, پانی پلاؤ, انسانیت کی محبت. لیکن آپ ان کے ساتھ شریک ہو کے ان کی کاوڑ اٹھا لو, یا آپ ان کے ساتھ کوئی وہ کرنے لگو, کیا کیا کرتے ہیں وہ, گھنٹیاں بجانے لگو, آرتی کرنے لگو, تو وہ تو سب شرکیہ معاملہ ہے. ان کا سوال یہ بھنڈارا کرتے ہیں مومڈن لوگ کھاتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ شرک نہیں کر رہے, اگر وہ کسی مورتی کے نام پہ وہ کھانا نہیں کھلا رہے. جیسے ہم یہاں کھانا کھلاتے ہیں, یہاں غیر مسلم بھی کھاتے ہیں, کیونکہ ہم یہاں گوشت نہیں کراتے. تو روز کا لنگر ہے الحمدللہ, یہاں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. غیر مسلم تھوڑے ہوتے ہیں, مسلمان زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ڈیلی الحمدللہ 200 اور 300 لوگوں کے بیچ میں یہاں روز کھانا دوپہر کو چلتا ہے. تو یہ لنگر کھانا کوئی دقت نہیں. اب میں گرودوارے گیا وہاں پہ, وہاں لنگر ہم نے کھایا, کیونکہ کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہے, تمام عوام کے لیے لنگر بنتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے بالکل. وہ گناہ ہے. ان کا سوال یہ ہے ماتا کے نام کا ہے رام کے نام کا. اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ پکائی ہوئی چیز یا گوشت ذبح کیا ہوا وہ آپ کے لیے حلال ہے, چاہے اس میں مزاروں کے ہوں. آپ اگر ثابت پیا پہ جا کے ثابت پیا کے نام کی دیکھ اتار دو, آپ کے لیے حرام ہو گئی.
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کو ہی، آپ مسلمانوں میں بھی سمجھ لو. جس طرح کی اب یہ جو اس میں محرم میں 13ویں یا 14ویں کیا کیا ہوتی ہے، اگر اس میں وہ پہلو ہیں کہ آپ جو ہے ان کے نام کی کسی بزرگ کے نام کی دیگیں اتروا رہے، سب آپ کے لیے کھانا ناجائز ہے. جو شیعوں کے آئے کنڈے وغیرہ کرتے ہیں سب ٹھیک نہیں. ان کا سوال یہ ہے شیعوں کے جو کنڈے وغیرہ کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے. وہ آپ کے بارے میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. شرکیہ پہلو نہ ہو. اب بھی سمجھو بات کو، کنڈے انڈے کرنے میں کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی شیعہ ہے اور وہ آپ کو بھیجتے ہیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. آپ ایک تو وہم نہ کرا کرو بالکل بھی، اور یہ دیکھو کہ یہ کوئی شرک تو نہیں کر رہا ہے. میں نے بتا دیا آپ کو، آپ کے لیے وہ کھانا حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے بنایا گیا ہے. ان کا سوال یہ ہے اللہ کی طرف سے جو تقدیر لکھی جا چکی ہے کیا دعا کی وجہ سے بدلی جا سکتی ہے؟ بالکل بدلی جا سکتی ہے بھائی. جو تقدیر لکھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو قادر مطلق کہلاتا ہے. نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی. لکھی گئی. عمر تو فکس ہے ویسے، تمہاری عمر میں رزق میں 2 چیزوں میں کہا بلکہ تو بالکل ہوتی ہے. دعاؤں سے آپ کی خدمتوں سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن وہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ دعا کرے گا. اصل میں ایف اینڈ بٹ کے ساتھ تقدیر ہے. میں نے شاید تقدیر پہ پورے لیکچر دے رکھے ہیں، آپ اس میں یوٹیوب پہ جا کے تقدیر سے متعلق میرے لیکچر سن لو، آپ کا ذہن کھل جائے گا. یہ پورا معاملہ ایف اور بٹ کے حساب سے، جیسے شطرنج پہ ہے نا، آپ کے ذہن میں چلتا رہتا ہے کہ ایک گھوڑا چلے گا تو میں اس پیادے کو آگے بڑھا دوں گا، اس نے یہ اونٹ چلا تو میں یہ بادشاہ آگے کروں گا. ایسے اللہ کا معاملہ ہے، اس نے پوری بساط بچھا دی کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کی یہ معاملہ پورا کر دوں گا. ان نے دعا نہ کری تو یہ یہی رہے گا، اس نے یہ دعا نہ کری، یہ والی دعا کری تو اسے یہ عطا کر دوں گا. تو اس نے ایف اینڈ بٹ کے ساتھ پورا کا پورا سمجھا دیا معاملہ. تو اب آپ کے اپنے اوپر ہے، اس نے تو فکس کر دیے سارے معاملے. اب آپ کس طرح چلتے ہو آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے گھر میں جینٹس نہ ہو تو لیڈیز قربانی کر سکتی ہے؟ بالکل بھائی کر سکتی ہے، ان کا حصہ بھی ہوتا ہے عورتوں کا، وہ کر سکتی ہے بالکل. اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو انہیں کر بھی نہیں بھی چاہیے. تو ہاں جی ہیں. ان کا سوال یہ ہے حج عمرے پہ جا کے فوٹو وائرل کرنا کیا جائز ہے؟ بھائی ہے تو جائز، لیکن اچھی چیز نہیں ہے. اصل میں جو آپ دیکھو نا، ہماری اپنی عمر میں 20-25 سال پہلے جب یہ اس طرح کی فوٹو وغیرہ نہیں چلی تھی، کتنا ذوق اور شوق ہوتا تھا جانے کا. ان فوٹوؤں نے وہاں کا وہ جو تقدس اور وہ جو ہمارے جانے کا ایک ولولے تھے نا، انہیں ختم کر دیا. اگر یہ فوٹو نہ آتے اور یہ اس طرح سے معاملہ نہ ہوتا تو یہ ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں وہاں کی جو تصور تھے نا، اور وہاں کی جو پاکی اور وہاں جانے کا ہمارا ذوق اور شوق، وہ اسی طرح سے قائم دائم رہتا. مگر ان فوٹو نے تباہ کر دیا. ان کا سوال یہ جمعے سے پہلے جمعے کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں کیا جمعے کا نام لینا ضروری ہے؟ بالکل. جب آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جمعے کی ہی سنتیں ہوں گی، وہ پہلے اور بعد میں. کہاں گئے یار آج عابد بھائی؟ وہ کیا ہے کاشف بھائی ہیں؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے ان کا. ان کا سوال یہ ہے کیا غیر مسلموں کے بچے بچپن میں اگر فوت ہو جائے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ بالکل بھائی، کیونکہ نبی نے فرمایا نا کہ ہر بچہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، سلیم فطرت سے. اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے مسلمان یا مجوسی یا عیسائی یا یہودی بناتے ہیں، تو وہ تو معصوم ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے. انشاءاللہ وہ ہوں یا مسلمانوں کے بچے ہوں. بھائی مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو عذاب بھگتے گا، اور اگر بچپن میں اس کے بچے فوت ہو گئے جب سے اس کا حساب ہی شروع ہوا تو سیدھے جنت. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک 10 سال کا ایک 7 دن کا بچہ فوت ہو گیا، اور دو بچے، 2 ہی لڑکے تھے اور اولاد ہی نہیں ہے، ماں باپ بے انتہا پریشان ہیں، تو اب کیا کریں؟ بھائی ان اللہ مع صابرین پڑھیں. اور دیکھو ایک میں ایک قول بتاؤں، میں پہلے ہی بتا چکا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی تھی کہ جسے اپنے دکھ زیادہ لگیں وہ میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے فوت ہوئے، ان کے تو 2 ہی ہوئے، اور وہ بھی کم عمر میں، تینوں بچے۔ اور آگے بڑھ کے بتاؤں، نبی کی 6 اولاد فوت ہوئی نبی کی زندگی میں، 3 لڑکیاں 3 لڑکے، 3 لڑکیاں شادی شدہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے باپ کے کندھے پہ بچوں کے جنازے کیسے لگتے ہیں۔ 6 بچے، ایک آدھا بچہ نہیں میں کہہ رہا، تو اس کے تو 2 بچے۔ میں انشاءاللہ دعا کروں گا کہ اللہ ان کے بدلے میں، دیکھو سورہ کہف ہے قرآن میں، اس میں جب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا نا، تو انہیں بڑا تعجب ہوا، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جب انہوں نے آخر میں بتایا نا، تو یہ وجہ بتائی کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور یہ آگے چل کے بد نکلتا، کیونکہ اللہ کو تو بہت آگے تک کا پتہ ہے، تو اللہ نے چاہا کہ اسے ہٹا کے اس کے بدلے میں بہتر چیز دے دے۔ تو کیا پتہ ان کے جو 2 بچے گئے ان کے بدلے میں اللہ ان سے بہتر چیز دینے والا ہو، اگر انہوں نے صبر کیا۔ میں بھی دعا کروں گا آپ جہاں بھی رہتے ہو، روحانی مرکز سہارنپور میں آپ آ جائیں، بدھ سے لے کے سلیقہ تک کھلتا ہے، دونوں میاں بیوی انشاءاللہ آپ کو دم بھی کریں گے، دوائی بھی دیں گے، اور آپ کے اللہ نے چاہا تو شروع میں 2 لڑکے ہی ہوں گے ان کے بدلے انشاءاللہ۔ وحید اور نبید میں فرق کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے وعید اور نوید میں کیا فرق ہے۔ وعید کہتے ہیں جو لوگوں کے کارناموں کی وجہ سے، غلط کارناموں کی وجہ سے اللہ نے سنائی ہے وعید ہے کہ تمہیں اس طرح عذاب ہوں گے ان کے بدلے میں، اسے تو وعید کہتے ہیں۔ مطلب یہ سمجھو وارننگ کو، چیتاونی کو، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور نوید کہتے ہیں خوشخبریوں کو، بشارتوں کو، کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ تم کام کرو گے تو نوید دی کہ تمہیں اس طرح جنت ملے گی، اس طرح تمہیں وہاں چیزیں ملیں گی جن کا تم نے سوچا بھی نہیں ہو، یہ نوید ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت آپ کہیں تھے نہیں میرے خیال۔ طاغوت کہتے ہیں بھائی ہر اس چیز کو، ہر اس ادارے کو، ہر اس شخص کو، ہر اس مشن کو، ہر اس سرکار کو جو اللہ رسول کے خلاف کام کرے، اللہ رسول کے قانون کے خلاف کام کرے، تو طاغوت کہتے ہیں اسے۔ مطلب غیر اللہ کو پوجنا، ماننا، ان کی چلانا، اللہ رسول کی نہ چلنے دینا، یہ سب طاغوت میں آئے گا۔ کیا اس کے بارے میں ان کا سوال ہے کیا 6 کلموں کی کوئی سند ہے؟ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، 6 کے 6 کلمے۔ آپ دیکھو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ دوسری جگہ ہے۔ انہیں جوڑ کے بنا دیا گیا۔ جب کسی کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، آپ خود کلمہ پڑھتے ہو، آپ تسبیح پڑھتے ہو، تو لا الہ الا اللہ، تو قرآن کی 2 آیتوں کو جوڑ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح 6 کے 6 کلمے جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پیر بنائے بنا پیر نہیں ملتا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا پیر بنائے بنا دین نہیں ملتا؟ یہ سب بیکار کے جملے ہیں، یہ انہوں نے اپنے آپ پیروں نے اڑا رکھے جن کے زیادہ سے زیادہ ان کے شاگرد بنے۔ بھائی دین ملتا ہے اللہ کے دینے سے، رسول اللہ کی محبت سے۔ آپ یقین کرو میرا تو کوئی پیر نہیں ہے، میرے تو استاد ہو، آپ لوگ بھی استاد ہو۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نے بہت ہلکے ہلکے لوگوں سے بھی مطلب سیکھی ہیں چیزیں، تو میں تو انہیں استاد مان لیتا ہوں۔ حضرت علی کا قول میں نے پڑھا تھا کہ اگر میں کسی مزدور سے بھی کوئی اچھی چیز سیکھ لوں تو میرا استاد ہے۔ تو استاد تو ہیں دین میں، پیر کا کوئی تصور نہیں۔ وہ جو پیر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد خلفائے راشدین، وہ جو بیعت لیتے تھے وہ موت کی بیعت ہوتی تھی کہ ہم جان دے دیں گے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ کیا، کیسے پیر؟ یہ پیر اپنے شاگرد بنا لیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا شاگرد 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، اور کیسی اپنی بیوی کھال اتار رہا، کیسے اپنے بچوں پہ ظلم کر رہا، کیسی حرام کمائی کر رہا، کیسے بیاج پہ پیسے لے رہا، انہیں پتہ ہی نہیں۔ صرف تعداد بڑھانے والے پیر اپنی شاگردوں کی۔ میرے نزدیک تو یہ بدعت ہے، بالکل بہت بڑی بدعت۔ اس طرح سے ہاں کہیں کوئی کال آئے، آپ کو کوئی خلیفہ ایسا بن جائے اور وہ آپ سے جان کی بیعت لے کہ اب اللہ کی، جیسے رسول اللہ نے لی تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں مشرکین نے پکڑ لیا تو یہ خبر آئی کہ شہید کر دیا گیا حضرت عثمان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا اپنا اور سب صحابہ سے بیعت لی کہ موت کی بیعت، کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اور جب سب صحابہ نے ہاتھ رکھ دیا، پھر اوپر سے اپنا ہاتھ رکھا کہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ تو یہ تھی بیعت موت کی، وہ تھے پیر اصل۔ اب تھوڑے یہ تو زمانے کے ایسے پیر ہیں، جعلی پیر، اپنے گھر کے کام کراتے ہیں کہ میری جھاڑو لا دے اور میرے لیے فلاں پان لا دے اور فلاں جوس لا دے، یہ اس طرح کے پیر ہیں۔ کیا نماز میں ربنا آتنا پڑھنا چاہیے؟ ان کا سوال ہے کیا نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا، وہ جو آیت ہے قرآن کی، اسے نماز میں بعد میں دعا پڑھنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ حدیث سے ثابت ہے بات، تو ضرور پڑھا کر. اور بھی دعائیں ہیں مگر یہ بھی حضور کی بتائی. ہاں جی کیا؟ ہاں ان کا سوال یہ کیا ڈراپ شپنگ حلال ہے؟ پہلے تو ڈراپ شپنگ سمجھ لو کیا ہے. ایک آج کل بزنس ایسا چلا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ بنا لو اور اپنے کسی دکاندار سے بات کر لو کہ ہم اپنا آپ کا مال اپنی ویب سائٹ پہ فوٹو ڈالیں گے، ریٹ ڈالیں گے، اور اس ریٹ میں ہم مال لوگوں کو مطلب ان سے آرڈر لیں گے اور وہ پھر آپ تک آرڈر پہنچا دیں گے. اس میں جو آپ کی 400 والی چیز ہوگی، مان لو ہم نے 500 کی بیچی تو وہ 100 روپے ہم آپ سے لے لیں گے اور آپ وہ مال وہاں بھجوا دیں اور وہاں سے آپ کو جو پیمنٹ ملے اس میں 100 روپے آپ ہمیں دے دینا. میرے نزدیک بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا جب تک تیرے ہاتھ میں کوئی سودا نہ آ جائے تو بیچ نہیں سکتا. ہاں آپ کمیشن طے کر لو اس اپنی جو بھی دکاندار یا کمپنی ہے کہ بھائی آپ کے یہ پروڈکٹ جو ہے ہم سیل کریں گے، اس میں ریٹ آپ کے والے ہوں گے، سارا پروفٹ آپ کا، ہم آپ سے 10% لیں گے. جائز نہیں. جیسے آپ زمینیں بکواتے ہو، مکان بکواتے ہو، یا پھر آپ اپنے پیسے لگاؤ ان سے مال خریدو. 400 کی آپ نے چیز لی، اپنی ویب سائٹ پہ اس کا فوٹو ڈال لو، 600 روپے لکھو، خود آپ کا آدمی جائے اور وہ چھوڑ کے آئے، اس میں آپ کا رسک انوالو ہو جائے گا. راستے میں وہ چیز خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی یا خراب نکلی، اس میں آپ کا رسک ہے. وہاں تو آپ کا رسک ہی نہیں ہے، آپ تو حلوہ کھا رہے ہیں. دکاندار چھڑوائے گا اپنے آدمی سے، راستے میں کوئی خرابی ہو گئی وہ دکاندار کی، تو وہ بالکل ناجائز ہے اسلام کی روح سے ڈراپ شپنگ. جو یہ سوال ان کا سوال یہ ہے قربانی پہ بقرعید پہ قربانی نہ کر کے ان پیسوں کو کسی غریب کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں تو کیا ٹھیک ہوگا؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا میرے بھائی. آپ اپنے میک ڈونلڈ کے پیسے غریب کو دو، جو آپ وہاں 400 روپے اور 800 روپے دے کے آتے ہو نا، یہ اللہ کے حق میں سے ہم کاٹنے کی کوشش کریں. قرآن میں یہی کہا اللہ نے کہ جب ان کا معاملہ ہوتا تھا بتوں کے لیے تو اس میں تو کوئی کٹوتی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اپنا نفس تھا بتوں سے جڑا ہوا. جہاں اللہ کے حق کا معاملہ آتا تھا اس میں کٹوتی کر لیتے. تو ہم اسی زمرے میں گنے جائیں گے. جو لوگ اس طرح کی بات سوچتے بھی ہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قربانی 1 سال میں 1 بار ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کہا کہ ہمارے باپ کی یہ نشانی ہے، ان کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہ قیامت تک اسی طرح جاری ساری رہے گی، جانور ہی کاٹے جاتے رہیں گے. حضور نے فرمایا اس دن اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے. حدیث بتا رہا میں آپ کو، تو اس لیے کبھی ذہن میں بھی نہ لانے بات. ان کا سوال یہ امام صاحب سے اگر 2-3 آدمی ناراض ہیں تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ بھائی وہ ان کی پرابلم ہے، امام صاحب کی نہیں. اگر امام صاحب بد چلن ہیں اور وہ دین سے پھرے ہوئے ہیں پھر تو کمیٹی سے شکایت کی جائے اور کمیٹی جو ہے میٹنگ بلا کے اسے ہٹا دیا جائے. تو 3 مقتدیوں کے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہر مسجد کا مسئلہ ہے، ہر مسجد میں سارے متفق نہیں ہو سکتے. سارے تو رسول اللہ سے متفق نہیں ہوئے، سارے تو اللہ سے متفق نہیں ہے، تو امام صاحب سے کیسے ہو جائیں گے؟ امام حق پہ ہونا چاہیے، تو جو باقی لوگ ہیں انہیں امام کا ساتھ دینا چاہیے مخالفت کرنے. جوڑے اوپر سے طے ہو کر آتے ہیں شادی کے لیے. ان کا سوال یہ ہے کیا جوڑے اوپر سے طے ہو کے آتے ہیں شادی کے لیے؟ بھائی نبی نے تو ایسی کوئی حدیث فرمائی کہ جوڑے اوپر سے طے ہو کے آتے ہیں، بلکہ یہاں ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آگے اس کی تقدیر، اس کے باپ کا نام اور اس کے آگے کے معاملے جو ہیں اس کی جو بیتنے والی ہے وہ سب لکھ جاتا ہے. اس سے لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے معاملہ، لیکن کنفرم کچھ نہیں ہے کیونکہ نبی نے نہیں فرمایا. یہ یہی کی بات ہے کہ جوڑے اوپر سے طے ہو کے آتے ہیں، نبی نے کوئی بات اس طرح کی. ہاں جی کیا رونا بزدلی ہے اللہ کے سامنے بھی نہ رونا؟ ان کا سوال یہ کیا رونا بزدلی ہے؟ کیا اللہ کے سامنے بھی نہ رونا؟ نہیں بھائی بزدلی نہیں ہے، یہ تو نبی کی سنت ہے. آپ یہ دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اپنی امت کے لیے اس طرح سے رات کو تڑپتے روتے تھے، ایسی سینے سے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہو چولہے پہ رکھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو رونا تو سنت ہے، اور جب تک رونے والے زندہ ہیں جبھی تک یہ دنیا قائم ہے. لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں یہ نہیں ٹھیک. آپ کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے
اور اللہ ہی ان موتیوں کا خریدار ہے. باقی تو لوگ آپ کو ڈرامے بات سمجھیں گے. اگر آپ کسی کے سامنے رونا رو گے نا تو وہ ڈرامہ ہے. تو دنیا ایسی ہو گئی. تو اس لیے احتیاط کرو لوگوں کے ساتھ رونے سے, اور مزید بڑھا دو اللہ کے آگے رونا. اور وہ جو رات کا ٹائم ہے, جو نبی کا ٹائم ہے, رات کو جو گر گراتے تھے, وہ ایسا ٹائم ہے, ایسا وقت ہے وہ کہ آپ یقین کرو اللہ والے سرسراہٹ محسوس کرتے ہیں. اللہ زندہ جاوید ہے, حی القیوم کہتا ہے اپنا آپ کو, اور سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے. آپ رات کے سجدے شروع کر دو, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ وہاں موجود ہوتا نہیں ہوتا. اور میں نہیں کہہ رہا یہ بات کہ اللہ وہاں موجود ہے, اللہ خود کہتا ہے کہ میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں. شارک کیا ہے یہ؟ مطلب یہاں ہوتا ہے اللہ ہمارے, اس سے زیادہ قریب. کر کے دیکھ لو رات کے سجدے. کیونکہ ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا تھا کہ جب شیطان نے انہیں بگایا تو وہ بہت مشکل سے دم نکلا ان کا. وہ رات کو خواب میں آئے, اپنے شاگرد کے شاگرد نے پوچھ دیا کہ حضرت کیا نجات ہو گئی؟ کہ ہاں ہو گئی. کہ کس طرح ہوئی؟ کہ بہت مشکل سے ہوئی, کہ کوئی چیز کام آئی دنیا کی, کہ ہاں رات کے سجدے. تو رات کے سجدے بڑھا دو, دیکھو انشاءاللہ. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے, امام صاحب اگر کہیں کہ میرے پیچھے نماز نہیں ہونے کی تو وہ کون سی مسجد میں پڑھے؟ امام صاحب کے کہنے سے کسی کی نماز نہیں رکے گی. حضور نے فرمایا امام اگر تمہارا فاسق بھی ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھو. اگر وہ غلط نماز پڑھائے گا تو اس کا بوال اسی پہ ہوگا. اور آخری زمانے میں یہ ہونا ہے, پوری حدیث ہے حضور کی, کہ لوگ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے لیکن تم پھر بھی پڑھ لینا, اس غلط نماز پڑھانے کا بوال اسی پہ ہوگا. تو اس لیے امام صاحب کے کہنے سے تھوڑے ہوگا. ان کا سوال یہ ہے کیا پہلی رات ہم بستری ضروری ہے ولیمے کے لیے؟ نہیں بھائی. اگر مان لو کوئی شریف آدمی ہے, اس سے سیکس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے, یا کوئی اسے ایسی بیوی مل گئی کہ جو ڈرتی ہو, اور وہ اپنی شرافت کی وجہ سے اپنی بیوی کی محبت میں, میرے پاس ایسی کیس آئے, اور وہ نہیں سیکس کرتا اس رات, تو اس کا ولیمہ ہو جائے گا. ہم بستری کو سمجھ لو, آ جاؤ. انٹر کورس کا نام ہم بستری نہیں ہے. اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے معروف ہو گئے نا, مانوس ہو گئے, ایک ساتھ بستر پہ لیٹ گئے اور ایک دوسرے کو ٹچ بھی کر لیا, تو وہ ان کی ہم بستری ہے. ہم نے جو اپنے دماغوں میں فطور بٹھا لیا نا سیکس کا, کہ ہم انٹر کورس کو ہی سیکس سمجھتے ہیں, وہ ہم بستری نہیں ہے. ہم بستری مانوس ہونا ہے, اور اگلے دن ولیمہ بالکل چاہیے. الحمدللہ وہ ایک دوسرے کو جان لیں. اب میرے پاس, میں نے خود پڑھے کیس دیکھے بھی, اب میرے پاس آتے بھی ہیں. آپ یقین کرو ایک میرے پاس کیس آیا, ایک بار میں گیا ہوا تھا اپنی بچی کے یہاں ہردوئی, ایک لڑکا ایک لڑکی آئے لکھنؤ سے میرے پاس دکھانے. میں بتا رہا ہوں آپ کو 10 سال پہلی بات, ان کی شادی کو لگ بھگ 1.5-2 سال ہو گیا تھا, ان کے بچے نہیں ہو رہے. تو وہ بچوں کے لیے آئے میرے پاس, تو سب کو ہٹا کے میں نے آخر میں انہیں دونوں کو بٹھا لیا, اور بہت ہی خوبصورت جوڑا, بہت ہی حسین, دور بڑے کی ہماری رشتے داری میں بھی بیٹھے. تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا سیکس کے بارے میں, دونوں ہی کو وہ ملے نہیں تھا آج تک. پھر میں نے انہیں بتایا سب کچھ طوطے کی طرح, اپنی بیٹا اور بیٹی بنا کے انہیں. وہ اسی رات ملے, اور الحمدللہ ان کے 2 یا 3 بچے, مطلب 9 مہینے میں بچہ آ گیا الحمدللہ. کہاں 3 سال شادی کی, یا 1.5 سال میرے ذہن میں نہیں ہے صحیح عمر, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اب جنہیں نہیں پتہ وہ کیا کریں گے؟ تو تعلیمات ضروری ہے سیکس کی بھی. اسی لیے یہاں سیکس سے سوال آتے ہیں, تو میں اسی لیے نہیں شرماتا کہ لڑکیاں لڑکیوں کو ہمیں جائز سیکس اور رسول اللہ کی حد والا سیکس بتانا چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ جن دنوں میں ہم گناہ کرتے تھے اور اس کے بعد توبہ کی, کیا اس زمانے میں جو ہم نے نیکی کی, نمازیں پڑھی, ان کا اجر ہمیں ملے گا؟ بالکل بھائی, گناہوں کے جو عذاب ہیں وہ الگ ہیں, اور نیکیوں کے اجر الگ ہیں. اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر آپ نے توبہ کر لی تو ہو سکتا ہے اللہ, سورہ فرقان کی آیت نمبر 70, کہ اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے, ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اپنے اوپر ہے. تو آپ کے جو گناہ ہیں بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, آپ توبہ کرو, اور ان نیکیوں کو بھی اپنی گنتے رہو. جو گناہ آپ سے ہوئے ان پہ ندامت اگر آپ کو ہے تو ہو سکتا ہے انہی نیکیوں میں اللہ ان گناہوں کو بھی نیکی لکھ دے, اور آپ کا انشاءاللہ مزہ آ جائے. ان کا سوال یہ ہے, انہوں نے لفظ تو غلط بول دیا, ہاتھ پہ سر رکھ کے پڑھنا, سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے. تو ان کا سوال یہ ہے, ہر فرض نماز کے بعد
سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنا ٹھیک ہے، میرے حساب سے تو بدعت ہے اگر آپ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہی یہ بات۔ حضور نے جو کلمے بتائے نا آپ کو نماز کے بعد، وہ سب سے پہلے تو اللہ اکبر کہتے تھے، پھر استغفر اللہ کہتے تھے 3 بار، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ کچھ روایتوں میں تین کول بعد والے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ کسی بزرگ کا بنایا ہوا ہے، تو اسے اگر کوئی ضروری سمجھے تو پھر تو وہ بدعت ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، یا جو نہیں کرتے انہیں برا نہیں سمجھتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھے، اللہ کا نام ہے۔ بہت سے لوگ یا کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی اللہ کا نام ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ قربانی کے حصے میں 5,000 روپے کے میں اگر 1,000-2,000 کم پڑ رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے قربانی کرنی نہیں چاہیے جب اس میں واجب ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں پنگا لے رہے ہیں؟ آپ کے اوپر قربانی واجب، جس پہ 5,000 روپے نہ ہو اس پہ قربانی کہاں ہو گئی؟ یہ تو صاحب حیثیت پہ ہے قربانی، یہ تو اللہ میاں کے پنگا لینا ہے بلا جی۔ آپ ان پیسوں سے اپنے گھر میں اناج بھرو نا بھائی، جس کے یہاں 5,000 قربانی کے لیے ہیں اس کے گھر میں اناج ہی نہیں ہوگا، تو وہ جو گوشت بٹتا ہے اس کا گوشت لے کے اپنے بچوں کو بقرعید کی خوشی دے، مسالے اور وہ بھرے گھی، گھر میں گوشت آ جائے گا انشاءاللہ پکا۔ بھائی کا سوال ہے، ان کی بیٹی کو کسی لڑکے نے دھوکہ دے دیا ہے، آپ کو شادی سے انکار کر رہی ہے، ہم کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو کسی لڑکے نے دھوکہ دیا، وہ شادی نہیں کرتی، وہ کیا کریں؟ اس بچی کو میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ اسی دن کہے گی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو جب ہم اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سناتے ہیں نا تو ان کے دلوں پہ لگتی ہے بات۔ اتفاق سے ایک کیس آج آیا میرے پاس، ایک ماں لے کے آئی اپنی بچی کو کہ جی یہ شادی نہیں کرتی۔ پھر جب میں نے اسے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی شادی ہوئی، حضور نے 11 شادیاں کری، تو 11 عورتوں کو لے کے آئے اپنے گھر میں، ان سے نکاح کیے، ان کی سب کی شادی ہے۔ پھر حضور کی وہ حدیث کہ جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ یقین کرو اس کا جملہ یہ تھا کہ میں آپ کے پاس اسی لیے آئی تھی کہ آپ میری دھول اڑا دو دل و دماغ کی، اور میں تیار ہوں۔ آج ہی کی بات بتا رہا میں آپ کو، تو اللہ رسول کی بات یہاں وار کرتی ہے، بتانے والا ہونا چاہیے، معلومات ہونا۔ اس کے اس بھائی کو ضرورت نہیں ہے کہیں بھی لے جانے کی، اگر اپنے آپ معلومات ہے کمرے میں بند کر کے اپنی بچی کو چپٹا لے کہ بیٹے ایک نے تو دھوکہ دیا، ساری دنیا دھوکے باز نہیں ہے، نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ معلومات تو ہو، مگر نہیں اگر معلومات تو پھر میرے پاس لیا ان کا بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ شادی کے لیے تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ گیہوں دے کے آٹا لینا، پسائی کے پیسے دینا، ٹھیک ہے بالکل جائز ہے بھائی، وہ تو جاب ورک ہے اس کا، وہ کر رہا ہے۔ کہہ رہے مفتی صاحب نے خاص طور پہ منع کرا اس بات کا، تو وہ کوئی فتویٰ دینا اس بارے میں، کوئی حدیث پیش کریں، اپنی طرف سے مفتی صاحب کی تھوڑی چلے گی، سب سے بڑا مفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ان کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کچھ بھی کہوں یار بنا حوالے کے، تمہیں کوئی بات بتا دوں کوئی ویلیو نہیں، زیرو ہے۔ جب میں نبی کی بات بتاؤں، تمہیں قرآن کی آیت بتاؤں، اس کی ویلیو ہے، میری اپنی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تم جا کے باہر مذاق اڑاؤ گے، تمہیں کیا بات کرنی؟ جس طرح تم یہاں منہ کی مفتی صاحب کی بات کر رہے ہیں، میرے نزدیک زیرو بات ہے۔ ہاں وہ کوئی حوالہ دیں کہ نبی نے فرمایا اس طرح چکی پہ گیہوں نہ لے جائیے، بس میں مان لوں ان کی بات۔ ان کا سوال یہ بیماری کی حالت میں کیا گھر پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، مسجد جانا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، گھر پہ ادا کر سکتے ہیں بالکل، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اس امت کے لیے تمام زمین مسجد ہے، یہ آخری دنوں کی بات ہے۔ تو آپ گھر پہ اگر نماز ادا کرتے ہو کسی عذر کی وجہ سے، بس آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ مسجد پہنچو گے 26 گنا زیادہ، کوئی بیوقوف بھی ہوگا، کتنی طبیعت خراب ہو، اگر گھسٹ کے بھی، حضور کے زمانے میں لوگ گھسٹ کے پہنچتے تھے مسجد نماز، لیکن گھر پہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اگر آپ گھر پڑھ دیتے ہو آپ کی نماز ادا ہو گئی، آپ چھوڑنے کے گناہ سے بچ گئے، چھوڑو نا، مسجد نہیں جا پا رہے گھر پڑھو، تمام لوگ۔ میں تو اب آپ یقین کرو یہاں آنے والوں کو یہی کہتا ہوں، میرے بھائیوں فرض پڑھ دو، بے دلی پڑھ دو، بیٹھ کے پڑھ دو، گھر پہ پڑھ دو، چھوڑو مت، بازار میں پڑھ دو، دکانوں میں پڑھ دو، آفس پڑھ دو، چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاؤ۔ کم سے کم ادھر تو ہوگا کہ اللہ نہیں ٹائم تھا، اللہ طبیعت خراب تھی، اللہ کمر میں درد تھا، گھر پڑھ دی، معاف کر دے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہو وہ تمہارے پر ڈنڈا پڑتا ہوگا کہ تم مسجد کو نہیں آیا۔ ان کا سوال یہ بیٹے کی جائیداد میں والدین کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ بھائی قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 11، 12، 13 اسی پہ ہے، آپ اس میں چیک کر لینا۔ میرے خیال میں 1/8 حصہ ہے ماں کا،
اور 1/6 حصہ باپ کا. مگر میرے کنفرم نہیں ہے, یا تو آپ فتویٰ لے لو یا پھر قرآن میں آپ خود چیک کر لینا. میں آج ہی چیک کر لوں گا جا کے, اگلی بار بتا دوں گا. تو جو مجھے بات بتایا کہ کوٹ میں بتا رہے تھے اس طرح سے کوٹ کر جائے گی اور آپ جو ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آگے سیکیور کے اٹیچ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو دکھاؤ وہی آپ. ان کا سوال یہ ہے کہ اس میں یہ معاملہ ہے کہ اپنے گیہوں جو لے کے گئے وہی پسواؤ. بھائی اس طرح تمہاری زندگی بہت مشکل ہو گئی. کچھ حدیثیں اسی زمانے کی لی تھیں, میں سمجھ گیا جس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ کھجور دو تو اس کے بدلے میں کھجور ہی لو, دوسری چیز نہ لو. یہ وہ اس زمانے کی حدیث تھی, آج کے زمانے کی نہیں ہے میرے بھائی. آج تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی, کس طرح جیو گے, دین سے بھاگ جاؤ گے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ صبح کی فجر کی نماز 10 بجے پڑھنا جائز ہے نہ جائز ہے. یہ نہ دیکھو کہ گیہوں دے کے آٹا لینا جائز ہے نہ جائز ہے. اپنی بہنوں کو حق دینا جائز ہے نہ جائز ہے, ان کا حق مارنا, اپنے بھائیوں کا حق مارنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنا چھانتے رہیں گے مچھر, بڑے بڑے ہاتھی نکلتے رہیں گے. ہاں جی آپ بتاؤ. آئے گا داڑھی کا, ان کا سوال یہ ہے داڑھی کا کیا حکم ہے. بھائی نبی کی بڑی سنتوں میں ہے داڑھی, اور جو رکھے گا بہت ثواب ہے, اور جو اسے برا سمجھے گا وہ گناہ گار ہوگا. تو اس لیے بھائی میں نے تو خود سجا رکھی, تو میرے نزدیک تو دیکھ لو تم کیا حکم ہوگا. الحمدللہ. ان کا سوال یہ ہے کسی پنڈت سے ان کے منتر سے دم کرا سکتے ہیں. بالکل کرا سکتے ہیں بھائی, اگر اس کے شرکیہ بول نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کے ٹوٹکے اور منتر جو ہیں ان کی اجازت دے دی صحابہ کرام کو کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہے تو تم انہیں استعمال کر سکتے ہو. تو اسی طرح سے آپ اگر کسی پنڈت کے کسی جھاڑنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, جیسے آپ ہندو ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہو, شفا تو اللہ نے بانٹ رکھی, مگر بس وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی کسی مورتی کے آگے سر نہ جھکوا دے, پھر آپ پھنس گئے اللہ کے یہاں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں. ان کا سوال یہ داڑھی پہ کلر کرا سکتے ہیں. بالکل کرا سکتے ہیں, کالی نہیں کرانی. کالی کرانے کی منع ہے, باقی آپ مہندی لگا لو, کوئی اور براؤن کلر کرا لو, مطلب لگنا چاہیے کہ ان نے کلر کرا رکھا. وہ جو کالی کر لینا جوان دکھانے کو اپنے آپ کو, وہ دھوکہ دینا ہے. ان کا سوال یہ ہے کسی بیوی کو کالی داڑھی پسند ہو تو دوسری بیوی کر لو جسے سفید پسند ہو. شاباش. کہیں کی ان کا سوال یہ ہے بیوی اگر اجازت نہ دے دوسری شادی کی, بہت دنوں میں ٹرائی کر رہا ہے بھائی. بھائی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں. آپ کو اللہ نے اجازت دی 4 شادیوں کی, لیکن 7 شرط کے. قرآن میں سورہ نساء آیت 2, 1 1 2 2 3 3 4 4 نکاح کرو اپنی پسند سے, لیکن اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتی ہے اس کو رکھو گے تو میں چلی جاؤں گی, تو اسے جانے دو, تمہارے تو اور مزے. ہاں نئی والی جانے دو اسے بھائی, وہ تو دین کے خلاف کر رہی نا کام. بھائی جہاں اللہ نے آپ کو اجازت دی وہاں اور نہیں, تو اسے جانے دو. ایسی کو تو فارغ کرو میرے نزدیک پہلے. لیکن اگر آپ نے اس کے احسان ماننے ہیں, اس نے آپ کو بچے دیا, آپ کا گھر بسایا, اس بیماری میں یا اس دور میں جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے آپ کا ساتھ دیا, تو پھر آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, بچنا چاہیے. آپ اس سے کہو کہ تو ذرا میک اپ کر لے, تو تیار ہو جا, بڑھیا کپڑے اسے لا کے دو, اسے ہیروئن بناؤ اپنے کمرے میں, آپ اسے کرینہ کپور بناؤ اپنے کمرے میں, اللہ منع نہیں کرتا. اپنے کمرے میں, اس کمرے میں آپ کو اللہ نے لباس کہا ایک دوسرے کا, سورہ نساء کی آیت ہے. لباس کسے کہتے ہیں؟ بدن اور لباس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, تو آپ کا اس سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے. آپ اسے بالکل ہیروئن بناؤ اپنے کمرے میں, باہر اسے مومنہ بالکل جیسے پردے میں رہے. ہو گیا جی, مزے لے رہے ہیں آج تو. ہاں ان کا سوال یہ ہے کیا مجبوری میں نمازی کے سامنے گزر سکتے ہیں؟ بالکل گزر سکتے ہیں بھائی. اگر کسی کا کوئی ایسی مجبوری ہے, ایک دم فوتگی کی خبر آ گئی, جماعت چل رہی, نکل کے چلے جاؤ. بالکل, آپ سے زیادہ کچھ نہیں ہے دین کا. دین کا معاملہ ایسا ہے, نبی نے فرمایا آسان دین ہے, دین حنیفی. لیکن اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے اور آپ نمازیوں کے سامنے نکل رہے, تو پھر نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس کے عذاب کا پتہ لگ جائے 40 سال ایک ہی جگہ کھڑے رہو. اب جیسے کسی کو گیس نکل گئی, وضو ٹوٹ گیا نماز میں,
تو وہ نکل جائے گا. ناک اس طرح لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ ناک پہ ہاتھ رکھے جس سے لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے، لوگوں کو چیرتا ہوا نکل جائے، کوئی حرج نہیں. وضو کرے اور پچھلی صف میں آگے کھڑا ہو جائے، آگے نہیں آنا، پھر لوگوں کو چیرتے پھر آگے نہیں آنا، پھر وضو کر کے پچھلی صف میں کھڑے ہونا. ہاں جی، مکڑی ہے. ان کا سوال یہ ہے گھر میں جیسے مکڑیاں ہیں کیا انہیں مار سکتے ہیں؟ بھائی میرے نزدیک مارنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ مکڑی ایک ایسا جانور ہے جس نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جالا بن دیا تھا غار سور پہ. تو میرے نزدیک مکڑی کو بھگانے کا تو انتظام کر لو آپ، کہ اس طرح کی خوشبوئیں، اس طرح کے ٹریٹمنٹ آ رہے ہیں. اگر پیسے والے لوگ ہوں تو 5-6 ہزار روپے لگتے ہیں. میرے پاس ایک نمبر ہے، میں نے اپنے گھر میں کرا رکھا، تو وہ کرائیں. نہیں تو اس طرح کی خوشبو بھی اب آنے لگی کہ آپ اگر اپنے گھر میں لگا دو گے، میں نے نیٹ پہ بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو مکڑی نکل کے بھاگ جاتی ہے. مارنے سے بچو مکڑی. چھپکلی کو بھی یار مارنے سے بچو. یہ سب لوگوں نے بلوجے اڑا رکھی کہ نبی نے کہا کہ اس نے پھونک سے ان کی آنکھ کو ہوا دی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، سے مار دو. کوئی حدیث صحیح حدیث تو ہے نہیں بالکل. لوگوں نے من گھڑا سے چیزیں کر رکھی. سب جانور ہیں، اگر وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہی کیوں مار رہے بھائی؟ موذی جانوروں کو مارنے کا حکم ہے. سانپ ہے وہ کاٹ لیتا ہے آپ کو، چھپکلی تو کبھی کاٹتی نہیں. میں نے سنا نہیں کسی نے چھپکلی نے کسی کو کاٹ لیا ہو، تو اسے بلوجے مارتے پھریں لوگ. ہاں جی، تو چیڑے والا معاملہ کیا ہے؟ چیڑے نا ابھی بتا رہا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کیا غیر مسلموں تک، ہاں دوسرا بہت اچھا سوال ہے. پہلے اس کا جواب آ چکا لیکن دوبارہ سن لیں، کافی دن ہو گئے. ان کا سوال یہ ہے کیا دین کی دعوت غیر مسلموں تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کس طرح پہنچائیں، اور جو لوگ افریقہ کے جنگلوں میں ہیں ان تک دعوت کس طرح پہنچے گی. 3 سوال ہیں. دیکھو جی، دعوت پہنچانا تو ضروری ہے. آخری خطبے میں نبی نے کہا کہ جو میں نے تم تک بات پہنچائی، جو یہاں موجود ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان میں تم سے زیادہ اچھے آگے پہنچانے والے لوگ. تو یہ تو ضروری ہو گیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، ہم ان کے پیغمبر ہیں کہ ہم ان کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے. پیغمبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا. اب کیسے پہنچائیں؟ اس کے لیے آپ کو غیر مسلموں کے جو دین ہے اس کا علم ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے. پھر آپ انہی کی زبان میں انہیں دین سمجھا سکتے ہو. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے نبیوں کو اس علاقے کی زبان میں کتاب دے کے بھیجا. تو زبان بہت ضروری ہے. لیکن آج کے زمانے میں جیسے ٹائم ہی نہیں ہے آپ کو، یا تو کاروبار ہے یا پھر ٹیلی فون ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں. تو اس میں آپ کم سے کم یہ کرو کہ ہندی کے قرآن انہیں پہنچا دو. کم سے کم آپ کی عزت پوری ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہاں روحانی مرکز میں ہزاروں قرآن رکھے